الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار سادات مومنین تشریف فرمائے تھکے نہیں ہیں تو سرکار عباس علیہ السلام کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہ اللہم صلی علی محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار۔ آل محمد علیہ السلام کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ حضرت عباس علیہ السلام کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں جناب سیدہ حضرت عباس کے صدقہ میں ان تمام کی شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب عباس علیہ السلام کے صدقہ میں مالک زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مقروض ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں ملت کے شہداء ہیں میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، ذکر کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے عزاداروں کی چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں میں نے تلاوت کرنی آپ کے سامنے اور انہی سے ہی بات کو شروع کر دینا ہے۔ بڑے بڑے نام تشریف فرمائیں جی، بڑے بڑے سید عزادار ماتمی بڑے بڑے میرے محسن بیٹھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ بسم اللہ بیدن، یہ قسموں کی صورت ہے ساری، یعنی شروع قسم سے ہو رہی ہے، اور قسم بندہ نہیں کھا رہا۔ کیا بات ہے جو بول پڑتے ہو جائے اس مشکل زمانے میں جو ہماری مدد کرتے ہو۔ راجہ ناصر صاحب حیدریہ، بسم اللہ جی۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ اگے بیٹھ جاندے ہیں، بزرگ نہیں جوان جو بیٹھے ہیں۔ قسم وہ کھا رہا ہے جو خود لائق کی قسم ہے، جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اب میں یوں کر کے داد لیں تو یار 2020 ہے، اور 2020 ہی بندہ انج کر کے داد لوے تو اچھا نہیں لگتا یار۔ پھر پتہ نہیں کس کس مشکل پنجرے میں بند ہو کر جناب کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں۔ پھر آپ جب سر مار دیتے ہیں تو تیر لگ جاتا ہے کہ یار کس قوم کی وکالت کر رہے ہیں۔ اگر زبان سے بولیں تو کوئی پیسے نہیں پہ مانگتے، شاباش مانگ رہے ہیں نا سرکار۔ پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کا سہارا لینا۔ جو ہاتھ پھیل گئے ہیں یہ ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام سے خیرات لے رہے ہیں۔ جو ہاتھ نہ اٹھا سکے مالک ان کی جھولیاں بھی آباد ہیں۔ حیدریہ جی بسم اللہ بھائی، حیدریہ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ میرے بزرگ خوش ہو گئے، جو جوان بیٹھے ہو مسکراتے رہو، داد دی خیر ہے، بعد میں مسکران دے رہے ہیں، انہوں آگے میں نہیں بیکھو بھائی جان مہربانی کرنا۔ قسم، اب بات شروع ہو گئی ہے، لطف آ گیا مجھے، حکم کی تعمیل ہو گئی سرکار۔ قسم اللہ کھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا والشمس والضحاہا،
اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی قسم اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اب داد دو گے تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک دو، یار جو بندہ حیدری، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اذا تلاہا، جو سورج کا تالی ہے، توئے والی تالی، تے والی نہیں، ایک تو یہ تالی ہے نا، یہ بجانا حرام ہے، یہ فعل شیطان ہے، ہم جشن جی شروع ہو جاندے ہیں نا، نہیں یہ نہیں، اپنے گھر بجانی ہے امام بارگاہ چ نہیں، یہ حسین کا گھر ہے، یہ توئے والی تالی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلا فصل، یوں پیچھے پیچھے، جس طرح کہ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں سید ضرور قیمت دینا، ماتمی بھی بیٹھے ہو بابا جی، جس طرح جناب ملکہ شام بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ کا لقب ہے تالی الزہرا، زہرا سے بلا فصل، یار اب لطف آ گیا، میں مولا کی قسم ہے اس تو زیادہ داد احتشام ان سے مانگنی نہیں، بس جتنی دیر ہے میرے لیے اتنی کافی ہے، سیدہ سے بلا فصل۔ ناصر بھائی اتنے سید بیٹھے ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ بزرگ تشریف فرما ہے، ادھر میرے سید محسن بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک ایک بندے کو آ کر نہ میں سلام کروں کہ خوش ہو جاؤ، میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں، یعنی جناب بطول سے بلا فصل ہے ملکہ شام، اتنی پاکیزہ ہے بطول کی بیٹی کہ درمیان میں مریم کو بھی نہیں آنے دیا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، تواڈے ہاتھ چمدے نے میرا حوصلہ ہو جاتا سید، ایک دفعہ تو اچھا بول بو حیدری، سبحان اللہ، یا علی، جی جی جی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے نام سے بارگاہ ہے، اور حضرت عباس علیہ السلام میں ہی گزارش کرنے لگا ہوں، دونوں کو واسطہ دے رہا ہوں، حضرت عباس کو بھی اور جناب عمران علیہ السلام کو بھی، کہ آپ کو جناب عالیہ کا واسطہ ایک لفظ میں زندگی میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیوں کہنے لگا ہوں، 25 سال کی نوکری میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، یہ بات کی حد تک ٹھیک ہے، میں سے انکار نہیں کر رہا کہ جناب عالیہ بابا سے کلام نہیں کرتی تھی، کہ شرم اور حیا کی ملکہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، حیا کو حیا ہونا بھی جناب زینب نے سکھایا ہے، یار جو بندہ پھیپڑا رکھتا ہے اور نہ بولے تو تنگ ہی کر رہا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے، میں نے دونوں سرداروں سے مدد مانگی، وہ میری مدد کریں گے، کوئی 5-7 بندے یقیناً مجھے مولا دے دیں گے، نہیں تو فرشتے نازل کر دیں گے، میں ان کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حقیقت حضرت علامہ ہاشم بہرانی نے اس میں لکھا ہے کہ بی بی کیوں نہیں بولتی تھی، اس میں مشیت توحید تھی، اللہ کی طرف سے تھا کہ زینب نہیں بولے گی، کیوں؟ ورنہ جب یہ بولے گی تو پھر امام بھی نہیں بولے گا، واہ چکشیاں، واہ چکشیاں، واہ چکشیاں، اور کون تک تسی مولا دا نا چس نال نہیں لیا، چٹی نال پہ لیندے ہو، ایک دفعہ ہاتھ چاہو جوان بولو حیدری، الہی امین، الہی امین، الہی امین، الہی امین، الہی امین، سبحان اللہ، یا علی، مہربانی صاحب، یار کیا لطف والے لوگ مل گئے، کیڑی مشکل گل سمجھ رہے ہیں، تو یہ مولا دی قسم ہے، میں بھائی جان آپ کی خوش آمد نہیں کر رہا، سلام کر رہا ہوں آپ کو، دیکھنا مجھے دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اس چاند کی قسم، کیونکہ آج میرا موضوع جناب عالیہ نہیں، وہ پھر کبھی صحیح، اس چاند کی قسم
جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ماتمی نہیں بولے گے تو کون بولے گا صاحب؟ یہ والا جو چاند ہے نا، یہ سورج سے آگے چلتا ہے. یہ سورج سے پیچھے نہیں چلتا. میں آیت پڑھتا ہوں یار، سورۃ یاسین میں آیت ہے. اللہ کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي مَا تُدْرِكَ الْقَمَرُ. اللہ کہتے ہیں سورج جتنا بھی دوڑے چاند کو نہیں پکڑ سکتا. تو اس کا مطلب ہے جو پکڑتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، جسے پکڑا جائے وہ آگے ہوتا ہے. یہ والا چاند سورج سے آگے ہے. پھر اللہ اس چاند اور سورج کی قسم کھاتا ہی نہیں، چونکہ یہ سورج اور چاند حادث ہیں. اللہ قدیم ہے، قدیم حادث کی قسم نہیں کھاتا. 1 2 5 7 بندے مل گئے. قدیم، اللہ قدیم ہے. حادث اسے کہتے ہیں جو ایک وقت ہو نہ ہو، ایک وقت ہو پھر ایک وقت ہو کہ نہ ہو، فنا ہو جائے. یہ پوری دنیا فنا ہے، فنا ہوگی نہیں، فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہتے ہیں ہر چیز فنا ہے، بس ایک تیرے رب کا چہرہ ہے جو جلال والا بھی ہے، کرامت والا بھی ہے، اسی کا چہرہ باقی رہے گا. تو کون سا سورج ہے جو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل ہے؟ وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے لائق ہے؟ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، باقی کسی گناہگار پہ اللہ نے لعنت کی نہیں ہے. پورے قرآن کی تلاوت کر لے تو اللہ نے صرف کہا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں. کتاب، عربی، عبارت، املا، انشاء، گرامر، حوالہ 7 ذمہ داریاں جعفر کی ہیں. ایک ذمہ داری آپ کی ہے جو آپ نے وصول فرمانی ہے. داد کی بات نہیں ہے، صرف چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی تو میرے لیے وہی کافی ہے. حضرت عباس کا علم سر پہ رکھ کے جعفر جتوئی آپ کے سامنے یہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہے. یہی 2 آیتیں آپ کے اور میرے چھٹے صادق مولا کے سامنے تلاوت کی گئی اور پوچھا گیا میرے سرکار سے، مالک وہ سورج کون ہے جو اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے؟ وہ چاند کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ سرکار فرماتے ایک دن ہمارا نانا محمد نیا لباس زیب تن کر کے آرائش اور زیبائش کو شرمندہ کرتا ہوا اپنا پہلا قدم حجرے سے باہر رکھا. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا ہے، بے دل ہو کر میرے نانے سے محبت کرتا ہے. اس نے نگاہ بے نگاہی سے ہمارے نانے کے حسن جمال کو دیکھ کر فوراً جبریل سے کہتا ہے سارے کام چھوڑ جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا. اس نے دونوں ملکوتی ہاتھ حسین کے نانا کی نالین پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، مجھے آفتاب رسالت کی قسم. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ حضرت عباس سے خیرات لے رہا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری اللہ کرے نہ ہو. میں ابھی بولتا جاؤں گا، میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، چکشیاں کا بھی ٹھیک ہو تو بولے گا، ورنہ یا علی مدد کر. اللہ کا اللہ کہہ رہے مجھے آفتاب نبوت کی قسم، مجھے آفتاب رسالت کی قسم، اس کی پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم. جبریل آیت سنا کر واپس گیا. اب نہیں بولو گے تو میں صاحب پڑھوں گا. اللہ نے کہا جلدی آ گیا ہے، دوسری آیت بھی سنا کیا. پھر جبریل فوراً آیا، پھر محمد کو سلام کیا. رسول کہتے پھر بھی میرے لیے کوئی حکم آیا؟ جبریل کہتا ہے جی سن لے. اللہ کہتے ہیں وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. محمد نے پیچھے دیکھا تو پیچھے علی چلتے ہوئے. جیو جیو جڑے جوان بیٹھو ایک دفعہ تجھے حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک دفعہ اچھے بول پوی ہے. واہ 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 واہ. اگلے محلے والے ہو جڑے جوان بیٹھے سید غلطی. کیا ضرورت ہے علی کے علاوہ کسی اور دروازے پہ جانے کی؟ جدو مر کے
علی دا شہباز بھی جیو جب علی کے دروازے پہ ہی آ گئے ہو تو پھر ایویں بوہ کیوں کھڑکائی جاندے ہو؟ علی کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جو علی سے بڑا ہو؟ علی سے ود کیڑا بندہ جدے فضائل زیادہ ہوں؟ او انج سی تے علی انج انجے چلی سمجھ نہیں آندا۔ علی کو مخلوق میں نہ ڈھونڈ۔ اور یار یہ والے ٹھنڈے مال لائے یار کہ بلا دعا کرو میرے بزرگ بیٹھے ہو جوان جاگ جائیں۔ باوے دیتا ہوں سورج ہے رسول، چاند ہے علی۔ جملہ چھوٹا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لمبا ہوتا تو پھر زور لگا لیتے۔ سورج رسول، چاند علی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث جس فرقے سے بھی تعلق ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ چھت پہ کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتا ہے، سورج کو نہیں۔ یار ٹھنڈے ٹھنڈے بولتے ہو۔ انتظار چاند کا کیا جاتا ہے، اکٹھے چاند کے لیے ہوا جاتا ہے، اعلان چاند کا کیا جاتا ہے، رولا چاند تے پہندے۔ وہ میرے بزرگ بول پڑے علی کے یار ساڑھیا ماما نے سانو جدو علم تھلے منگیا سی نا دعا کہ میں نے پتر دے تے آزادار دے، تو آزادار ہونے کا پھر ثبوت بھی دینا چاہیے۔ علی نو مندہ جو ہے تو پھر سر چاہ کے پاؤ، دور اچھے خاصے برے اچھے آندے رہندے نے۔ ہاں نہیں علی کو ہم تھوڑا چھوڑ سکتے ہیں، گردنیں کٹ جائیں، زبانیں کٹ جائیں، جلا دیے جائیں، علی پہ پکے ہیں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں، ماں کی شرافت کا کمال ہے۔ ایک دو پھر ہاتھ پہ گننا، پھر ہاتھ پہ گننا جوانہ دے بزرگ نا، بزرگ میرے باپ ہیں، جوانہ میں چھٹی نہیں۔ سورج رسول، چاند علی، 20 منٹ ہو گئے نا، پتہ بھی نہیں لگا۔ تو آڈم میٹر چل رہے ہیں، میرا نہیں، میں بانی ہوں، 13 سفر میں انشاءاللہ پھر آپ کی نوکری کریں گے، وہاں بھی بانی، یہاں بھی بانی، آپ کے جہاں بھی ہیں سارے مل کے بانی ہوتے ہیں سر۔ ذاکر اور سامعین کا ایک رشتہ ہے جی سر، مینگن بھی انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ سورج رسول، چاند علی، میرا دل کر رہا ہے بی بی کہ تیرے آزادار ماتمی ایک دفعہ یہاں پر آ کر بولیں، چونکہ یہ لفظ ہے نا اچھا۔ علی نے جب بھی معجزات دکھایا تو سورج کے ذریعے، مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے۔ سورج علی، سورج رسول، چاند علی، زمین بابل پہ کھڑا ہے علی، سورج نے پیشانی دیوار مغرب سے رگائی، علی نے کھڑے کھڑے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا، اور جتنے مصطفیٰ کے ساتھ مسلمان وہاں پر موجود تھے سب نے سنا کہ سورج لوٹ بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے، اور کہے کیا رہا ہے؟ لبیک یا امیر المومنین۔ اب آپ ٹھیک ہو گئے، اب بالکل آپ کے ہر حلالی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ لبیک یا امیر المومنین، لبیک یا امیر المومنین۔ یا تو ہم کتاب سے باہر پڑھیں تو پھر ہم کافر، جو سب کچھ شیعہ کتابوں میں ہو تو پھر شیعہ ہو کر ہمیں کافر نہیں کہنا، جس کی چھت پہ علامہ کم از کم وہ تو ہمیں کچھ نہ کہے، باقیوں کی خیر ہے۔ یہ حادثہ ہے میرے ساتھ کہ سامنے ہو جوان بہندے نے جڑے بہت شرمیلے، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے، بخیر آج گزارا کر دیں تو کل تو پھر نہیں ہونا۔ ہاں اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ علی نے اشارہ کیا، سورج واپس لوٹا۔ میں تو بولتا جاؤں گا، داد کی خیر ہے، حدیث ہے حسین کے نانا کی، سرکار فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ اگر جعفر جتوئی کو مشرک نصیری کافر غالی کہنے سے کسی شیعہ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر، مجھے نصیری کہہ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی رہے گی۔ میں اب کروں تو کروں کیا؟ سورج غروب ہو تو اللہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، ادھر سورج نے کیا اللہ کو سجدہ، ادھر علی نے کہا واپس۔
جیو نہیں مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ابن ابی ایک صحابی کا نام ہے، رسول کے صحابی کا، وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں، سرکار داخل ہو گئے۔ اب سرکار نے دیکھ بھی لیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، سرکار نے آواز دی اسے، اے ابن ابی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار نے پھر آواز دی، اے ابن ابی، سبحان ربی العظیم باب حمدہ، پھر آواز دی، ابن ابی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جی سرکار، واہ 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 واہ، اتنی داد تو سا دینی نہیں، نہ بچے دی داد میں اپنے آپ نے دے لئی۔ سرکار نے کہا، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر۔ فرمایا پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ مولا سنی تھی، بولا کیوں نہیں؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا، توڑی کیوں نہیں؟ اس نے کہا سرکار نماز توڑ دیتا۔ فرمایا تجھے نماز بتائی کس نے ہے؟ سرکار آپ نے، تو فرمایا بلا کون رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ سورج رسول، چاند علی، سمیٹے مصحف کا جملہ بھی پڑھنا ہے، سورج رسول، چاند علی، بی بی مدد فرما، بی بی مدد فرما کہ میرا دل لگے، یہ چھیڑے تو میں اندر سے چھیڑوں نا۔ ویسے تو آل محمد کے فضائل تھوڑا بے چین کرتے ہیں کہ انہیں باہر نکالتے پھریں، کوئی لینے والا ہو اسے دیے جاتے ہیں، جنہاں منہ بڑے ہوئے انہوں دل ہی نہیں کرتا سنان کو۔ جڑا بندہ علی دے فضائل تے مسکرا ہی نہ سکے تو باہر لنگر چکر کر، باہر کتے مسجد جا کے نماز شماز پڑھ، نماز پڑھ کے پھر آ جا۔ سورج رسول، چاند علی۔ حضرت علامہ عبد الرزاق الموسوی المکرم، بہت بڑا نام ہے آپ کے مذہب شیعہ میں، انہوں نے اپنے زمانے میں کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا العباس، اب اس کا اردو ترجمہ ہو گیا جس کا نام ہے تذکرۃ الوفا، کہیں سے لے کے پڑھ لینا۔ جو انہوں نے بات لکھی ہے میرا دل کرتا ہے زندگی عبد الرزاق کی قبلہ قبر پہ گزار دوں، انہیں واہ واہ بھی کرتا رہوں اور مجاوری بھی کرتا رہوں۔ وہ کہتے مجھے اس سے کوئی جلن نہیں کہ سورج رسول ہے، چاند علی ہے ہی ایسے، میں وہ کہتے خوش ہوں، لیکن وہ کہتے پوری زندگی علی محمد کے پیچھے پیچھے یوں نہیں گزاری۔ کیسے؟ جیسے رسول مدینے چلے گئے ہجرت کر کے، علی مکے رہ گئے، سرکار خیبر چلے گئے، علی مدینے رہ گئے، سرکار تبوک کے میدان میں چلے گئے، علی کو گھر چھوڑ گئے، تو پوری زندگی تو یوں نہیں گزاری نا۔ وہ کہتے اس سے مجھے جلن نہیں ہے، یہی دونوں۔ وہ کہتے ایک جوڑی کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی یوں 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 گزاری ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے سورج ہے حسین، چاند ہے عباس۔ شاباش! اب جو ہاتھ اٹھایا حکیم صاحب اس نے کمال کر دیا ہے، یہ ہاتھ سکی عباس کے خیرات لے رہے، جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری، جیو 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 جیو، مجھے کل بتا دیتا۔ مہربانی صاحب، بسم اللہ۔ سورج ہے حسین، سید دعا کریں، چاند ہے عباس۔ بابا جی ادھر والے جو سر مار رہے ہو، حضرت عباس کے نام پر بول پڑھنا چاہیے، تو اڈی چھتا تے اللہ میں غازی مولا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، داد کم یا زیادہ یہ جناب کی مرضی ہے، میرا اس سے ٹھیکہ نہیں ہے، داد دینا لینا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بندہ ہر بندہ یاد رکھے، جو بندہ عباس علیہ السلام کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ علی کا بیٹا ہے، حسنین کا بھائی ہے، وہ گھر جائے، اس سے میری گفتگو ہی نہیں ہے۔ عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی ذات کی وجہ سے۔ ہاں، اور مذہب شیعہ میں رشتہ داری کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، یہ بات بھی سمجھانی پڑے گی چک شیعہ میں کہ مذہب شیعہ جعفریہ میں رشتہ داری کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ سگا چچا ہے ابو لہب رسول کا، اللہ نے لعنت کی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا سلمان،
جی سارا جی وہ کہتا ہے جوڑی ہے جسے میں جانتا ہوں، سورج رسول ہے، چاند علی، وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جو ساتھ ساتھ یوں رہے، سورج حسین، چاند عباس، عباس ہی نہ لائے مرے جا کے چاچو پی کے سویرے سویرے لسی پی کے آ جاندے، سورج ہے حسین، چاند ہے عباس، ہے ہی میرے علاقے دا، سورج ہے حسین، چاند ہے عباس، سورج ہے حسین، چاند ہے عباس۔ ہو سکتا ہے تو آڑے چکشین قبلہ رواج ہوئے کہ یار اس میز تے انج نہیں کیتا جی میں آنکھیں میں کرا۔ وہ کہتا ہے عباس نے ساری زندگی حسین کے پیچھے 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 گزاری ہے، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے دنیا میں آنے کے انداز دیکھ، 3 شعبان کو حسین آیا، پیچھے پیچھے 4 شعبان جی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بسم اللہ کی بلا، بسم اللہ، نظر مولا نیاز عباس علیہ السلام، سید مہربانی۔ میاں علی جو سید آئے وہ دے حضرت عباس آپ کے گھروں میں آباد رکھے جا، سرکار عباس تو صدقے مولا تو کدی محتاج ہی نہ فرما، سیدہ تو اڑے ہمیشہ اسی طرح صحت زندگی عطا فرما، بزرگاں دے ہاتھ پہ چو دے، سبحان اللہ۔ سورج حسین، جس گھر میں ہن گلاں ہن زور نال کیویں کریے، گل سمجھانی بھی تے ہے نا، ہن زور نہیں رکھیے، پلوانی کرن نہیں آیا، نوکری کرن ہے۔ جس گھر میں سارے میٹرک ہوں اتھے پرائمری بھی جہل لگتا ہے، داد بنتی ہے۔ ادھر تو کوئی مچیزہ نہیں کیتا تھوڑا، میں مذاق نہیں کیتا، بھی گھر دے فرد سارے میٹرک اتھے جرا پرائمری ہے وہ جہل لگے گا، اور جس گھر سارے گریجویٹ ہوں اتھے میٹرک والا جہل لگتا ہے، جتھے سارے ماسٹر ہوں جنہاں کو ماسٹر دی ڈگری ہوئے اتھے گریجویشن والا بھی جہل لگتا ہے۔ عباس مدینے دے کسے چھوٹے موٹے گھر چ نہیں آیا، چکشیاں نہ صحیح نوکرہ میں تو اڈا نہ قبلہ، جہاں پر امامت ہے، ولایت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، طہارت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، شرف ہے، بلندی ہے، بخت ہے، اقبال ہے، کڑی علیہ میرا سونا، اس گھر میں عباس آیا ہے جہاں علی جیسا چاند ہو، جہاں مصطفیٰ جیسا سورج ہو، جہاں اکبر جیسا شہزادہ ہو، جہاں حسن اور حسین جیسے نور ہی نور ہوں، ان سب میں رہ کر جو اپنے آپ کو منوائے کہ کمر میں ہوں، جن ہاتھ چاپ سکتے غازی نو سلام کیتا کر، جلدی تو نہیں، وہ کدھر گیا رضا؟ اچھا باہر ہے، ٹھیک ہے، جان چھٹی۔ اشارے کردہ رہنے سورج چاند عباس ہے، یہ جھولی چاہی کھڑا، یہ اگلے محلے تو بچیاں تو لے کے میرے بزرگ سردار سید عزادار چکشیاں میرے سامنے چکوالے، میرے سامنے جناب او ڈھڈیال تے عزادار تے موالی تے چک دینال تے کتھوں کتھوں دے ماتمی عزادار تشریف فرمانے، یہ جھولی چاہی کھڑا شہباز میں راجہ ناصر جی تو آٹے مجمع دے سامنے۔ ایک گل ایسی ہے کہ میں کلیا کدی اپنے آپ نے داد دینا بھی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، مولا نے عطا کیا ہے سجدہ مولا کو، واہ واہ میں آپ کو کروں گا، جھولی چاہیے خالی نہ ٹوری۔ ایک ہوتا ہے بیٹا، ایک ہوتا ہے سپوت بیٹا۔ بیٹا اور سپوت بیٹے میں فرق کیا ہے؟ جو عزت میں، بخت میں، شرف میں، بلندی میں، اقبال میں باپ کے برابر ہو وہ بیٹا ہوتا ہے، جو ایک آدھی فضیلت میں باپ سے بھی قدم بڑھا جائے وہ سپوت بیٹا ہوتا ہے۔ عباس چھوٹے موٹے بندے کا بیٹا نہیں، واہ 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 واہ۔ سید دعا کرے جی آج میں موجودہ ویکھنا چاہتا حضرت ابو طالب دی بارگاہ
کہ حضرت جناب زینب عالیہ تو اپنے بھیر عباس نے کٹے بازوں دا واسطہ ہی مخدومہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو سلامت رکھ، جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو طاقت دے کہ جعفر کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کی پوری ہو جائے گی۔ عباس مکے مدینے کے کسی غریب چھوٹے موٹے بندے کا بیٹا نہیں، علی جیسے سلطان اعظم کا بیٹا ہے جس پر ہر فضیلت کی انتہا ہے، اس کا بیٹا ہے نا عباس۔ تو علی کا بیٹا ہو کر سپوت کیسے بنے؟ مجھے بی بی کی چادر کی قسم ہے، مصطفیٰ نے علی کو دیکھ کر کہا تھا یا علی انتا نجم بنی ہاشم، یا علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے، عباس چاند ہے۔ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے غازی تو خیرات لے لیں، تھک گئے تو بس کریں۔ بسم اللہ۔ جی وہ پہ کیا رونق لگی ہوئی ہے۔ چاہتا ہے نہ ہے جو میرے پاس مصیبت، چاہتا ہے نہ ہے جو میرے پاس مصیبت، غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کہا، چاہتا ہے نہ ہے جو میرے پاس مصیبت، غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر، اولاد کی روٹی کی اور عزت کی ضرورت، ابا بندے کی سلامی تو کیا کر۔ شہباز بھائی کی والدہ کے ہماری بہن کے مالک درجات مزید بلند فرمائے، دعا مجھے یاد نہ رہا۔ چلے آگے سر، 1 2 3 4 ماشاءاللہ، باقی کچھ مسائب پڑھ دیں، میں صدقے جاؤں عقیب صاحب۔ اگر جذبات پہ کرو کنٹرول، یعنی مسائب کے حوالے سے، تو پھر تو ایک بات ہو جائے گی، ایک لمحہ آئے گا وہاں کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو کربلا ہے نا، کربلا مسائب نہیں پڑھ رہا، کنٹرول کریں۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان۔ عہد میثاق میں اللہ نے کو حسین نے کربلا پوری لکھوائی تھی، ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا، شہید کا وطن لکھوایا تھا، شہید کتنے سالوں کا ہوگا یہ لکھوایا تھا۔ کیا بات ہے میرا بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتا رہا، بھی پہنچو تمہارا نام ہے معاہدے میں، اور جس کا نام تھا اس نے انکار بھی نہ کیا، پہنچا۔ حسین شہیدوں کے نام لکھوا رہے ہیں اللہ کو عہد میثاق میں۔ حضرت علامہ سید محمد جعفر سوستری لکھ رہے ہیں، لکھوا رہا ہے، لکھواتا آیا، لکھواتا آیا، لکھواتا آیا، لکھواتا آیا، آخر میں شبیر علیہ السلام بولے، وسیم جی محلے کو جگانا، پروردگار کہے اپنے کاتب تقدیر سے کہ میرے بھائی عباس کا نام لکھے۔ سبحان اللہ، عباس کا نام آیا، کاتب تقدیر کا قلم رکا، سرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے، ہر شے چپ ہو گئی، کنٹرول کرنا ہے ورنہ مسائب پڑا جائے گا۔ حسین نے کہا مالک کہے اپنے کاتب سے میرے بھائی کا نام کیوں نہیں لکھ رہا؟ اللہ کہتے ہیں حسین عباس کربلا میں لڑے گا؟ حسین کہتے ہیں میں نے کہا کنٹرول کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ حسین کہتے ہیں مالک کیوں نہیں لڑے گا میرا بھائی عباس؟ اللہ کہتے ہیں اگر عباس کربلا میں لڑا تو پھر تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ تو 9 لاکھ بندے کی بات کرتا ہے نا، میں 9 لاکھ دنیا کے بندے عباس کے سامنے لے آؤں، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا، کیونکہ تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے نہیں ٹھہری، عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت ہے۔ جیو 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 جیو، ورنہ یا لکھ دے کہ عباس بازو کٹوائے گا، جب اللہ نے کہا نا لکھ دے عباس بازو کٹوائے گا، حسین چپ کر گئے، عباس کی روح حسین کی نالین پہ آئی، ہاتھ باندھ کہتے مالک کہو اپنے اللہ سے میں کٹواؤں گا بازو، لیکن مجھے بازو کٹانے کا اللہ اجر کیا دے گا؟
یار خدا کا واسطہ کوئی فرشتے بھیج میرا اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں 2 اجر دوں گا، ایک دنیا میں، دوسرا پورے جہانوں میں۔ کون سے؟ اللہ کہتے ہیں پہلا اجر تو یہ ہوگا کہ پوری زمین پر میں اللہ کے نام کی اتنی مساجد نہیں ہوں گی جتنے غازی کے علم ہوں گے۔ واہ 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 واہ، ہاتھ تھلے نہ کرے جے، نہ کرے جے تھے، ہاتھ رکھے جے اگر چاہ لینے تھے، ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھنا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی مساجد نہیں ہوں گی جتنے غازی کے علم۔ اور دوسرا اجر اللہ کہتے ہیں بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا عباس دے گا۔ واہ 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 واہ، جیو جیو جیو، علی ولی ہاتھ اونچے چاہو، حیدری۔ دھیان ہٹا تو نہیں، مصاحب کی طرف تو نہیں ہو گیا؟ ہو تو گیا، لیکن پھر بھی کوشش کرو۔ ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے پڑھے، میرا دل کر رہا ہے۔ ماں ہماری میں کسی بچے کو، کسی اور کے بچے کو بیٹا کہہ دیتی ہیں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا اپنی اولاد نہ ہو تو پھر کہہ دیتی ہے یہ میرا بیٹا ہے کسی کے بیٹے کو، یا اپنی اولاد ہو اور خوبصورت نہ ہو، بچہ بول پڑا جا، پھر بھی کہہ دیتی ہے یہ کسی کے بیٹے کو یہ میرا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے عباس، حسنین بھی ہیں اور بطول نے کہا میرا بیٹا عباس ہے۔ جی، جسے ماں بنانے کی حسرت محمد کی رہی، وہ بطول کہتی ہے میرا بیٹا عباس ہے۔ جی، کیونکہ بس اب ماحول ہی مخدومہ کی مرضی سے ایسا بن گیا تو ظاہر اس میں مجھے رخ بدلنا ہی پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام دی جتنی شہادت ہم پڑھتے ہیں نا غربت، یہ اتنی پڑھتے ہیں جتنی تو برداشت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا نور کا ماحول بن گیا، یہ ہے نور کی وجہ سے نکلتی ہے، کیونکہ عالیہ بی بی خیرات عطا کرتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مجھے پورے 40 منٹ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں۔ 40 منٹ میں اس واسطے پڑھتا رہا بھی چلو مولا عباس دی 2 گلاں کر لئیے، ورنہ جو مخدومہ پردے میں بیٹھی ہے نا، علی دی غریب تھی، وہ میرا علم سنن نہیں گئی، خود عالم ہے غیر معلم ہے، اسے انتظار اچ بیٹھی ہے کدوں ہے میرے ویر عباس کی مظلومیت پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ماتمی نہیں ہے کرنگے تو کون ہے کرے گا، کدوں ہے مومن ہے کرنگے تو میں زینب انہاں دی ہے سنا گی۔ پتراں کو پالے جناب زینب نے عباس نو، اس گلتے ہے کرنی چاہیے دی سی۔ ہاں جی میں بندہ پتر نو پال دے نا، انج جناب عالیہ نے عباس اور اکبر نو پالے ہے۔ اکبر زیادہ مشہور ہے نا کہ جناب زینب عالیہ دی جھولی چ پلے ہے، لیکن مولا دی قسم ہے تو آڈی نہ ماتمیت ہاں دی قسم ہے، جناب زینب نو عباس نو ٹرنا سکھایا ہے، جنہوں خود ٹرنن دا ڈان وال نہیں آندا وہ عباس نو ٹور دی رہی ہے۔ آجو 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 بسم اللہ، آجو بیٹا آجو 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 میرے چندہ آجو آجو، جلدی کریں بھائی جلدی کریں، سونا جلدی کریں۔ مولا دے مداح خان ساڑھے عزیز تشریف لے آئے، پڑھیں جی 2 غربت جملے ہے تو وہ جڑی خیرات مل گئی، انہوں سنبھالیا جیسے ہی۔ حضرت امیر المومنین دی شہادت تو بعد کوفہ جناب عالیہ دا ایک وطیرہ رہا، چک لو انہوں یہ بھی چک لے بھائی، جناب عالیہ دا ایک وطیرہ ہوندہ ہی کہ صبح دی نماز پڑھ کے نا ایک قطار سارے بھائی کھڑے ہوندے ہیں اور بی بی بھائیاں دی کنڈ پیچھے گزر کے بھائیاں نو دعا دیں دے ہیں، 17 بھائی ایک قطار کھڑے ہوندے ہیں، عباس بکھرا جڑے سمجھ گئے ہو،
ایک دن حضرت حسین علیہ السلام نے عباس نے آکھیا سارے ویر سارے بھراج وہ قطار کھڑے ہوندے تو وکھرا کیوں کھلونے ہاتھ بن کے آدھے جیڑی دعا دینا دی نا تسی ہو دے بھرا ہو میں نوکر آؤں دا میں اس قطار اچھ نہیں کھڑا ہو سکتا جنہ ہے کرن تے دل پہ کر دے تو اچھی ہے کر لو جڑے ہے نہیں پہ کر دے بی بی تو انو ہے دی خیرات عطا فرماوے اور ایک گل یاد رکھنا جڑے ماتمی تشریف فرماؤ تے سید زادے بیٹھے ہو حسین تو لے کے جناب علی اصغر علیہ السلام تک بھائی جان جی دی غربت بھی پڑھو تو جناب سیدہ بطول ایک ہاتھ نال ماتم کر دیئے لیکن جدون کوئی ذاکر مولوی خطیب عالم عباس دی مظلومیت پڑھے پھر بطول دو ہاتھا نال ماتم کر دیئے جتھے بطول نو اپنے درد بھول جاؤں تو بھی کنجوسی نہ کریں میں نہیں پیاندہ تو اٹھ کے ٹکرہ مار ہے اچھی کر دیں بھی تاکہ بی بی زینب ساڑی ہے دی گواہ پڑ جاؤں نماز پڑھ کے نا جناب زینب عالیہ براما دی کانڈ دے پیچھے ٹر دے حسن دی کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آندی حسن تو جی میں حسین دی کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آندے حسین تو جی میں محمد تو جی میں جعفر تو جی میں اون تو جی میں عمران تو جی میں یحییٰ تو جی میں ہاشم تو جی میں ہلال تو جی میں براما دی کانڈ پیچھے ٹر دے جدن عباس دے کول آن دن نا وکھرا کھلوتا ہے عباس دی کنڈ پیچھے نہیں ہوندے عباس دے سامنے ہوندے نے اپنے تطہیر والے ہتھاں نال غازی دا چہرہ بلند کر دے عباس دی پیشانی دے بوسہ دے کے بول دے نہیں چپ کر کے بی بی ٹر جانا واہ 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 میں صدقے جاواں پتر جیونے سید جڑے ہے اچھی پہ کر دے ہو اللہ مان مجلس دا رخ کوئی اور پہ بڑھن دے صدقے جاواں جملہ سمجھے جا جاوے نے تے بزرگاں دی منت پہ کردہ دعا کرے جے جڑے جوان بیٹھے ہو تو انہوں عباس دے کٹے بازوان دا واسطہ پہ دینا سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری سینے تے ماتم سارے ماتمی کر دے واجے جنازہ جو آوڑا ہے یہ جنازہ ہے جڑا علم آنا ہے سر تے ہاتھ ماری تاکہ عباس دی غربت دا احساس سانو سارے نہ ہوئے عباس دا چہرہ بلند کر کے پیشانی تے بوسہ دے کے چپ کر کے ٹر جاویں نا کافی عرصے تو بعد ایک دن بھیراما نے دعا دے کے عباس دے کول ہے بی بی اج دلوں پہ آنا تو روز آنا یا میں نو موت چاہ دے اس جملے تے اس تو بعد جعفر جی کے کرنے کی یا انہا سارے جوانہ نو ہے دی خیرات دے ایک دعا علی دی دھی قبول کرنی ہے یا میں تے مر جاسا یا تو ہے کر سے میں اپنی جوانی تیری ہے تے قربان کر دیتی ہے ایک دن عباس مولا نے جناب زینب دی نالین دھات رکھے دن بی بی سارے بھیرامن جو دعا دیں دے ہو تے میری پیشانی تے بوسہ دے کے چپ کر کے ٹر جان دے ہو بی بی میں غریب ماں دا پتر ہاں بی بی میں کنیز دا پتر ہاں تاں دعا نہیں دیں دے اس وقت جناب زینب اتنا اچھا روئے نے کہ کوفے جان دیوارہ ہلیا نے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جملہ سن لویا جے مرشد تے دعا میں بی بی تو منگی کھلوتا یا تیرا بھرام مرے گا تے یا سارے ہے کرن گے بی بی میں غریب نو دعا کیوں نہیں دیں دے عباس دی گردہ نجباما پا کے آدھی نہ پوچھے آتے چنگا ہی غازی جدن انہاں کول جا دیا نا تے انہاں نو دعا دینی حسن جیوے حسین جیوے محمد جیوے اون جیوے عمران جیوے غازی جدن تیرے کول ہونی ہے نا اپنے آپ نو دعا کر دیا کہ اللہ میں اتنا جیواں جتنا غازی جیوے عباس تیرے تو بعد زینب جی کے کی کرنا ہے عباس میری زندگی دا نا عباس سر دا ماتم کر لو یا عباس نوکرہ جی ایک دفعہ دے سر تے ہاتھ مار لو جڑے ماتمی جوان بیٹھو ناراض نہ ہویا جے تو انہوں تکلیف پہ دینا تو سی غازی دے نوکر بیٹھے ہوئے حوصلہ سید بابا جی حوصلہ عباس اپنے واسطے دعا کر دیا میں اتنی جیواں آئے میں صدقے جاواں حکیم بیان دے چادر دا دوسرا نام عباس ہا واقعہ نہیں جے گل ہے یہ درد ہے لے گلہ نے جڑے تسی لوگ اٹھ کے کر دے ہو یہ ذاکری دے وچ تسی جملے دیں دے ہو سارے درد پیدا ہو جاندے
آنکھوں تے چھڑ دے ماں میری سوچ تو زیادہ ہے ہو گئی ہے راضی ہو گئی ہے میری مخدومہ جب جناب سیدہ پترہ نو آکھیا جاؤ نانے دی قبر تے میرے واسطے دعا مانگ کے ہو حسنین روزہ رسول تے ٹر گئے جناب سیدہ نے آواز دیتی زینب جی اماں زینب بیٹا اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا نا تو میں تو انہوں تکلیف نہ دے ماں جناب زینب یا لیا 5 سال دے ہاتھ بند کہہ دینا ماں حکم کرو بی بی عدی زینب میرا تبرکات علی صندوق بیٹا لے ہو تبرکات علی صندوق جناب زینب نے مخدومہ دے سامنے پیش کیتا بی بی عدی کھولو میں زندگی پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھتا تو آڈی ہے پی تصدیب میں منظور نظر ماتمی مل گئے ہو اسے جملت غازی دا واسطے ہے کر کے مہر لا دے وے جے پوری دنیا چ پڑھسا تے تو آڈا نا لے کے پڑھسا بھی انہاں مہر لائیے تو آڈی ہے ازاداران دی ماتمیاں دی مہر بن جاتی ہے ساڑھے واسطے صندوق کھلیا تبرکات حوالے کیتے جناب زینب دے آخر تے 2 چھوٹے کرتے بی بی آدھے زینب بیٹا ہے سنبھال کے رکھو ہاتھ بن کے آدھے اممہ میرا اس سندہ تے کوئی چھوٹا بھائی نہیں اممہ کرتے کے نو پوا ماں بی بی آدھے میں تو آڈے بابے نو آکھیا ہے تو آڈا بابا میری شہادت تو بعد شادی کرے گا اس بی بی دے حجاب ہے تو زینب اللہ تینو بھائی دے گا جیدہ نام میں رکھیا ہے عباس اے 2 میں کرتے میں غازی واسطے سیتے نے اور اے جملہ نہیں موت مولدی قسم ہے ایک تے کرتے عباس انہوں زینب پوا کے میرے سلام دے کے انہوں آکھی زینب پی زینب انہوں آکھی عباس انہوں کہ تینوں ماں پہ آندی ہے انہاں کرتیاں دا خیال رکھی چونکہ میں ادھر سیتن جدر میں تسبیح بھی نم پڑھ سکتا عباس میں زخمی ہتھا نال تیرے چولے سیدھی رہے کنجوس ہے وہ بندہ جیسے ہے بھی اچھی نہیں کی تھی جیڑا عباس دا نوکر بیٹھے ایک دفعہ اچھی ہے کر کے سر تے مار یا عباس اللہ اکبر حوصلہ 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 میں نے سمجھ لگ گئی ہے تو انہوں خیرات ڈھیر ساری مل گئی ہے کائنات واحد عباس ہے یاد بنے کھلوتا ہوں یہ جملے تے بھی جڑا ہے نہ کرے نا میں انہوں منت پہ کردہ آج مغرب دی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز حضرت عباس دی ہدیہ پڑھے اور غازی نے آکھی مولا میں ہے ہی نہیں کر سکیا تیری غربت ہے مولا میں نے معافی دے دے چونکہ کدی کدی ہے نہیں بھی نکل دی تو معافی مانگ لینی چاہیے دی میں ماتم کرا تسی بڑے لوگ ہو گے شاید جوان ماتم نہ کرو چونکہ نیو جنریشن نمے بچے جڑے آئے نے اپنی اپنی مرضی نال کر دینے بزرگ سر دا ماتم پہ کر دینے مر جائے جعفر تے کی میں پڑے غربت عباس حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم لکھے ہیں کربلا دے جتنے شہید انہوں نے سب تو وڈا قد عباس دا اور سب تو چھوٹی قبر عباس القبر العباس کل کتاب عباس دی قبر ایک کتاب جنی ہے بلکہ 6 ہاتھ مارو چا سر تے جڑے جوان پیچھے بیٹھے ہو جنازہ اتھو ہی برآمد ہومنے تو آنے کولو لنگ کے آمنے غازی دا عالم بڑی گل پہ ہوندی ہے سمجھ نہیں پہ آندی ہے کہ جہے پہ کر دینے حوصلہ حوصلہ میرا چاند حوصلہ 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 ماتمی بیٹھے بھی ہیں کھڑے ہیں امام بارگاہ حضرت عباس دے علم واسطے تیار ہے میں دساں جی ناراض تو نہیں ہو گئے تو تو ڈر لگ ہے مومن دا دل نرم ہوتا ہے کتاب والی گل پڑھیے تو تسی سانو مار دے سال دی قید نبھا کے جدن علی دی تھی کربلا یہ نہ نثار سجاد دے کیونکہ مخدومہ بڑے ضعیف ہو گئے سن بڑے کمزور ہو گئے سن میری مخدومہ بی بی کھلو کے نماز نہ پڑھ سکتے میرا دل کرتا ہے میں کسی سید دے گل لگ کے رواں میں جھوٹ نہیں پہ بولتا میرا دل پھٹتا ہی راجہ خدا دی قسم
نگاہ کمزور ہو گئی سی مخدومہ دی، چونکہ کربلا تو لے کے شام تک بے غیرتا نے بی بی نو جگایا اتنے. یار ہائے کرو چاہ جڑے سامنے جوان بیٹھے ہو، سامنے سید کھڑن، نگاہ بھی کمزور. بابا جی تسے میں توڑا پتر چک دنال تو لے کے اتنے تک پنڈی اسلام آباد جیڑی میں مجلس پڑھا تسی ماتمی سید ہوتے عزادار سید تشریف فرما ہوندے نے. کوئی بندہ ایسا جوان نہیں جڑا میری سنگت ماتمی نہ ہوئے. پاکستان دا کوئی ماتمی نہیں جڑی جعفر دی سنگت نہ ہوئے. اے عباس نظم تے میرا ہاتھ آکے تے میں سر تے رکھ لینا. میں نو بی بی زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے. میں پہلی دفعہ جملہ چکشیج بیانا. اے تھوڑی غربت ہے. پورے 2 سال علی دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے. جڑا ہاتھ آزاد ہے زینب دا ماتا میں ایک دفعہ سر دے مار لے اور بی بی زینب دے ماتمی ہو. معافی ہے. حوصلہ حوصلہ. پورا 2 سال میں ناکھا نو سلام نہ کرا جنہیں سمندر بن گیا. بابا جی میں سلام نہ کرا. پورا سال دیر سارا پڑھ گیا یار، پتہ نہیں کیوں پڑھی جا رہا. پورا سال بانی شریعت دی بیٹی بغیر چادر تو نماز پڑھ دی رہی ہے. سجاد دے مونڈے تے ہاتھ رکھے. میں اپنی زبان میں مسائب پہ پڑھتا تھا کہ ہر بندہ درد پیدا ہوئے. کدی کدی آنسو نہیں آندہ تے ہائے کر دے ہو جڑے سامنے بیٹھے ہو بچے جی میں ماتم پہ کر دے نا میرا پتر ہے تسی بھی کر دے رہا وہ سر تے ہاتھ مار دے رہا سینے تے. سجاد دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے حوصلہ. سجاد دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے سجاد کربلا آ گئے، اماں آ گئے. پتہ نہیں یہودہ ظہور قریب ہے یا میں مردہ. کائنات کوئی بہن ایسی نہیں جڑی بھیراواں دی قبر ویکھ کے تے خوش ہوئے. پہلی تے آخری بہن ہے زینب، انہیں بھیراواں دے قبریں ویکھ کے تے خوش ہو گئی ہے. شکر ہے سجاد کسے دفنایا ہے. تھکو نہیں غازی دا نائنے میں چھڑن لگا. آندھی سجاد میرے بھیراواں دا شہر آ گیا ہے، اماں آ گیا ہے. بی بی آدھی میں کسے دی قبر تے پہلے نہیں مجھنا. سجاد میں نے پہلے عباس دی قبر تے لے چل. پھپی دا ہاتھ پکڑ کے غازی دی قبر تے لے آیا ہے سجاد. جیسے زینب بی بی نے بھیرا دی قبر ویکھی ہے نا جی میں تسی پوچھے اتنی ساری جی میں 6 مہینے دے بچے دی قبر ہو دی ہے. جیڑی زینب شام میں نہیں روئی عباس دی قبر نو ہاں نہ لا کے سجاد نو آ دیئے میرا غازی اتنا چھوٹا تے نہیں. سجاد ماتم کر کے آدھے اماں جتنا میں نو لبیا ہے میں اتنا دفنایا ہے. تیرا عباس ٹکڑے ہائے عباس سردہ ماتم. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ حوصلہ. جتنی باری آنکھیں میں پھر بس کر دیو میں دادا علم برامت کر لوں پھر گل اوکھی ہو جانی. تھوڑے جذبات تو ڈر پہ لگتے ہیں. میں مولا دی قسم میں پڑھن نو تیار ہاں لیکن دیکھو نا بزرگے دے بچے دے چہرے دے رنگ بدل گئے. میں ماتم کراں تھوڑے نال رل کے کراں کلا نہ کراں. حسین دی قسم میں جڑے اسی ذاکر تو انہوں سنانے ہیں نا بھی عباس دی لاش تے حسین آئے تے عباس آکھیا مولا میری لاش خیمے نہ لے جاؤ میرے معصوم سکینہ تو شرم ہو دی ہے. غازی دے علم تے میرے ہاتھے تیرے ڈر تو پڑھ دے
کہ مومن چلو جتنا برداشت کرن اتنا سونا بڑا چاہیے. اٹھو میرے پترو یا مینو مار دیو یا خود سر تے ہاتھ مارو. پتہ کیوں نہیں لے کے آیا عباس دی لاش حسین؟ پورے کربلا حسین نو غازی لبے آئی نے بڑا لبے ہے غریب آوازہ دیندہ رہے عباس کہتے جیسے سر تے ہاتھ پہ مار دا بی بی زینب خیرات پہ دے دیئے جڑا ہاتھ نہیں مار سکیا بی بی خیرات دے بھی. یا عباس اللہ مان اللہ مان اللہ مان. موقع یہ مجلس اللہ ہے میرے سامنے لائے ہو اس تو زیادہ کی میں ماتم کرنے میں پڑھنا پتھر ہو جائے بندہ تو یا پھٹ جائے بندہ. جدن عباس زین تو جھڑے ہے نا اور حسین عباس دی لاش چاون واسطے کربلا دے میدان اچ گئی ہے. میں نو بطول دی قبر دی قسم جے دو تے چراغ نہیں بلدا. حسین دے پیرہ تے کوئی چیز لگ دیئے. ایک دفعہ لگی ہے شبیر غور نہیں کی آگے ٹور پائے. جب تو دوسری دفعہ لگے نا تے حسین ویکھیا ہے کہ عباس نظر نہیں آندا. عباس دے دو بازو ان جڑے حسین دے پیرہ تے لاندے. غازی آندہ ہے تو غریب جو ہو گیا ہے جیڑا ہاتھ ماتم پیا کردہ ہے عباس دے نوکر جو مل گئے. ایک میں رکیا جائے اتھے بس رکیا جائے. ایک جملہ میں پڑھنا ہے ماتم نہ روکی سر تے ہاتھ مارو تاکہ میں جملہ پورا پڑھ لوں. عباس دا عالم آ گئی ہون ماتم سر تے کری جو نہ زینب دے ماتمی بیٹھے ہو. پتہ ہے عباس گیا کدھر ہے؟ حکیم صاحب کی کریے میں ماتم کرا تو نفیس آدمی ہوئے گا. بیٹھے رویا جے غازی دا نانا میرا جملہ سنیا جے. 4 سال دے بچے نو ماں بھی مارے تے بچہ کردہ کیے اگے ہاتھ کردہ ہے. اے جدو باز ہوا تو بغیر عباس زین تو لتھے شمر حرامی اعلان کیتا ہے اج اس علی تو بدلہ لینا ہے. اج علی دے پتر دے بازو نال نہیں 9 لاکھ کمینہ عباس نو مارے لگے. کوئی ٹکڑا کتھے ہے کوئی ٹکڑا کتھے ہے. اللہ مدر لے ہو اگے لے ہو اتھے ہوتے آ جاؤ. ہون سر تے ہاتھ مار میں جملہ پڑھا. ہون سر تے ہاتھ مارو میں جملہ پڑھا. اے تے شیعہ قوم دا بچہ بھی جان دے کہ سارے نیزیاں تے سوار ہوئے عباس دا سار گھوڑے دی گردن نالا. اے پچھیا نہیں کسے تو گردن نال سار بنن واسطے شمر حرامی نے کیتا کیے. 11 محرم والے دن زینب رسیاں پا کے کھڑی آئی. شمر کتے نے عباس دے ایک کانے چو رسی گزاری ہے دوسرے چو رسی کٹی ہے. زینب تڑپ کے آدھی ہے اماں میرے بھائی سید بادشاہ میرے بزرگوں پیو کوڑا حکم ہے تو میں ایک روایت پڑھتا ہاں. 11 محرم والے دن عمر ابن سعد حرامی آدھا آؤ میں عباس دا سر تن تو جدا کرنے. بہنہ دے سامنے 400 کتے نے عباس نو کھڑا کیتا ہے. شمر نے زلفائیں ہاتھ پا کے سکینہ دے سامنے عباس نو تماچے شروع کی دے رہے.
صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ سلام کر کے سارے اطمینان نال تشریف رکھو۔ ہن تھوڑے سامنے شاعر خانوادہ عصمت و طہارت تعلیق اللسان سید الذاکرین سید رضوان